ہے لیکن اصل جو ایشو ہے اس میں وہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہستی ہے جو ہمارا طرز زندگی تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے، جو انسان کا خالق ہے، اس نے ہمیں یہ ہدایت دی کلو وشربو ولا تسرفو کہ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اچھا، انسان کی چونکہ تخلیق فطرت پہ ہے، اس کی جتنی غذا وہ فطری ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک تو انسان اپنی غذا کو اس کے اپنے اصلی روپ میں، اصلی حالت میں، اصلی لذت میں اس کا استعمال کرتا رہا، انسان تندرست رہا۔ آپ پیچھے کو 25-30 سال چلے جائیں، یہی خوراک تھی، یہی ماحول تھا، لیکن کیا تھا کہ بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر پہ چلے نا، سب سے پہلے کہتے ہیں جی وہ گندم چھوڑ دو۔ بھائی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے نانا نانی دادا، مطلب جتنے بھی بڑے ہوتے تھے فیملی، گندم کی روٹی کھاتے تھے۔ کوئی وہ اسپیشل کوئی نہیں ہوتا، باجرے کی روٹی کبھی کبھی یا مکئی کی روٹی ہوتی تھی، موسٹلی تو گھروں میں گندم کی روٹی۔ لیکن میں یا کوئی کون ہوتا ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو اس کی چیز اتاری نہیں، آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ چینی چھوڑیں اور آٹا، روٹی، گندم جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ میں بات مکمل کر رہا تھا کہ جب تک ہم چیزوں کو اس کی اصلی حالت میں، اس کی اصلی ذائقے میں استعمال کر رہے تھے ہم ٹھیک تھے۔ آج ہم نے ماڈرنزم اور مہذب کے چکر میں ہم نے چیزوں کو ٹیسٹ اور لذت بڑھانے کے چکر میں یہ جو ہماری ریسپیز ہیں نا، یہ جو ریسپیز ہیں، جی جی جی، آپ دیکھتے ہیں کہ نت نئے چیزیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، سب سے زیادہ بیماری جو ہے ہماری ان ریسپیز کی وجہ سے ہے، جو ہم نے فطرت کا راستہ چھوڑا۔ فطرت کے راستے کے چھوڑنے سے فطری غذاؤں کو ہم نے فطرت کے طرز پہ استعمال کرنا چھوڑ دیا تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن گئی، کیونکہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب لا آف نیچر کو فالو کرتی ہیں۔ واحد ایک انسان ہے جو اپنے ذوق میں، اپنے شعور، اپنی دانائی، اپنی ریسرچ کی بیس پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سیانہ ہو گیا ہوں، میں بڑا مہذب ہو گیا ہوں، تو اس نے وہ جتنی چیزیں زیادہ پیدا کی ہیں، جتنی سہولیات ہیں، یہ بھی ہماری بیماری کا باعث ہیں۔ جدت آ گئی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سادہ آج کیا ہو گیا، آج سہولیات کی وجہ سے ہم آرام طلب ہو گئے، ہماری محرکات ہی نہیں ہیں، ہمارا چلنا پھرنا نہیں ہے۔ تو جب تک لوگ چلتے پھرتے تھے وہ گندم کیا، وہ دیسی گھی بھی کھاتے تھے، ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو آج چونکہ ہمارا صرف کیا ہے، ہم نے اٹھنا ہے، لیٹنا ہے، سونا ہے اور کام کرنا ہے، بس اس کے علاوہ ہم کو معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری طرز زندگی اپوزٹ ہو گئی ہے۔ رات آرام کے لیے تھی، ہم دن کو سوتے ہیں، ہم رات کو جاگتے ہیں، یعنی ہم نے بہت ساری چیزیں اگینسٹ آف نیچر کرنا شروع کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر صرف شوگر نہیں، بلڈ پریشر بھی ہمارا لائف سٹائل ہے، گردے کے امراض بھی، کیونکہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، یہ جو میدا جو ہے، دیکھیں گندم ہے نا، گندم کی ہم نے شکل ہی بگاڑ دی، اس میں سے ہم نے میدا الگ نکال لیا، سوجی الگ نکال لیا، اب اس میں فائن آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے وہ نان، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو اب ایسے میرا خیال ہے چبانے سے کھایا نہیں جاتا، اندر جا کے وہ کیا کرتا ہوگا، دیکھیں نا جی۔ ہم نے غذا کی جب شکل بدلی ہے نا جی، ہم نے جب اگینسٹ آف نیچر جانا شروع کیا ہے، ہم نے وہ کلو وشربو ولا تسرفو سے ہٹ کر جب ہم اس پہ چلے ہیں نا جی، تو ہم ان بیماریوں کے، ہم ان پریشانیوں کے شکنجے میں۔ اب تو میڈیکل کہتی ہے، اب تو جدید ریسرچ کہتی ہے حکیم صاحب، سب سے بڑی جو آپ کی ایکسرسائز ہے نا وہ نماز ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بیسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب سائنسدان اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں، کیونکہ اس طرف بھی آنا چاہیے اپنی روٹین میں، ہمیں نماز کو، عبادت کو، اپنے دین کو بھی شامل کرنا چاہیے اور سادہ زندگی جو ہے، طرز زندگی کو اپنانا چاہیے۔ شوگر کے کون سے ایسے مراحل ہیں حکیم صاحب جن کو ابتدائی طور پر انسان جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے تو شوگر آپ کی پھر وہ ڈینجرس لیول تک پہنچ جاتی ہے؟ خدا نخواستہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد، کسی کی شوگر کی وجہ سے پاؤں سے شروع ہوتا ہے، انگلی کٹتی ہے، پھر پاؤں کٹتا ہے، پھر ٹانگ کٹتی ہے، پھر مطلب بڑا وہ، تو کن مراحل کو نظر انداز کرتے ہیں پیشنٹس؟ اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر جو ہے نا وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس پہ جو تجربات کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سنے سنائے ٹوٹکے۔ میں نے میتھی دانہ پیا، مجھے فائدہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا، ان کو بتایا، اب آپ کے مزاج جو راس آ گئی، ان کو نہیں آئی۔ اصل میں سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ہاں جدید میڈیسن یوز ہو رہی ہیں، ان کے بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو ہمارے شوگر کی جب آپ دوا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا کڈنی افیکٹ ہوتا ہے،
जब किडनी इफेक्ट होगा आपका बीपी हाई होगा, जब आप बीपी की दवाई खाएंगे फिर आपकी वो आर्टरीज पे असर करेगी, फिर आप दिल के मरीज़ बन जाएंगे। मतलब ये कि एक सिलसिला दर सिलसिला ये कुछ हमारी जो अद्वियात हैं ये भी हमारे अंदर मसाइल पैदा कर रहे हैं। भले वो हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, लेकिन होना ये चाहिए कि आप दवा आपने खाई, आपका मर्ज़ ख़त्म हो, दवा छोड़ दें। लेकिन सबसे बड़ा अलमी हमारे यहाँ ये है कि हम कहते हैं कि अब ग़िज़ा खाएं ना खाएं, अब दवा खाएं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो कम अज़ कम हमारे मुआशरे में ये आगाही होनी चाहिए, ये शऊर होना चाहिए कि आप दवा सिर्फ बीमारी की हद तक खाते हैं, उसके इलाज के लिए खाते हैं। और परहेज़ का मतलब भी यही है, जब हम कोई चीज़ छोड़ने का कहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि परहेज़ सिर्फ बीमारी की हद तक है। जब बीमारी ख़त्म होगी आपका परहेज़ भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी रूटीन की डाइट भी। तो आपके पास जो शुगर के मरीज़ आते हैं, आप जो नेचुरोपैथी है कि ये बेसिकली तरीका इलाज क्या है, इसका मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आप बता दें हमें। देखिए, नेचुरोपैथी बेसिकली आपका नेचुरल लिविंग जो है, आपकी नेचुरल डाइट जो है, आपके जो नेचुरल रोज़ाना के जो मामूलात हैं, इनको आपने फितरत के मुताबिक ढालना है। और अभी हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे ना जी, आज जदीद सहूलियात के साथ साथ एक और भी हो गया, आज हमारी हवस बढ़ गई है, आज हमारी तलब बढ़ गई है, हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, हमने अपनी ज़रूरियात को बढ़ा लिया है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर हो गए हैं। क्योंकि जब तक हम खुदा के नज़दीक थे ना जी, हमारे अंदर तकवा था, तकवा से तवक्कल पैदा होता है, तवक्कल से कनात आती है, हम थोड़े पे भी राज़ी थे। आज हम ज़्यादा की हवस में ना जी मारो मार कर रहे हैं, हम अपने आराम का ख्याल नहीं कर रहे, ना हम नींद का ख्याल करते हैं, हमें बस एक ही हवस है कि बस स्टेटस के दौड़ में ना जी हम भागे हुए हैं। मतलब सादा तर्ज ज़िंदगी और सादा ग़िज़ा अपना के हम किसी भी बीमारी से जान छुड़ा